اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے ذمے کچھ فرائض مقرر فرمائے اور اسے آزمائش میں ڈالا اور تمام دنیا کی مخلوقات اس کی خدمت میں لگائے تاکہ وہ ان فرائض کو پورا کرے اور آخرت کے لیے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے سرمایہ بنا کے آئے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس میں جو کچھ ہے انسان کوشش کرتا ہے اس زندگی کے رہنے، زندگی بسر کرنے کے لیے، تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ فانی ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ نے تمہارے لیے ادھر بنایا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ایک مسلمان کی زندگی، ایمان والے کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ اس کے ہر کام میں یہی نظر ہوتی ہے کہ اس میں میرا آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں، اس میں میرے آخرت کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت کا فائدہ ہے تو اس کی خاطر دنیا کے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے۔ اور عقل مند آدمی یہی ہے، اور دنیا بھی عقل مند اس کو کہتی ہے کہ جو اپنے مستقبل کے حوالے سے فائدے کو دیکھتا ہے۔ بسا اوقات آدمی ظاہری فائدے کو ترک کر دیتا ہے، تو جو ظاہراً اعتبار سے لوگ دیکھتے ہیں، اوپرے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس بندے کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا اس میں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے اصل میں اس کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلنے والا فائدہ ہے میری نظر اس بڑے فائدے پر، یہ وقتی فائدہ میں نے چھوڑ دیا، اور وہ جو بڑا فائدہ ہے اور وہ پائیدار فائدہ ہے وہ میں نے اس کو ترجیح دی۔ تو ایمان والا بھی آخرت کی فکر میں ہوتا ہے، اس کا ہر قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ہر قدم برزخ کے قریب ہو رہا ہے، ہر لمحہ قبر کے قریب ہو رہا ہے، اور ہمارے سامنے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے ہم سے اچھے اچھے لوگ، اچانک ان کا سفر جاری ہو جاتا ہے۔ اس سفر کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ اچانک ہونے والا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو تقریر فرمائی اور نصیحت فرمائی، اکثرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ کس کا ذکر کرو؟ حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ وہ کون ہے؟ الموت، کہ وہ ساری لذتیں جو انسان لیتا ہے، موت کے ایک جھٹکے نے اس کو سب کچھ ختم کر دینا ہے۔ پھر وہ ساری لذتیں جو آنکھ سے حاصل ہو رہی ہیں، زبان سے حاصل ہو رہی ہیں، مال سے حاصل ہو رہی ہیں، کھانے پینے سے حاصل ہو رہی ہیں، ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہی حقیقت قرآن کریم بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ زندگی پائیدار نہیں، اس کا سامان پائیدار نہیں، اس کی بڑائی پائیدار نہیں، اس کا منصب پائیدار نہیں، اس کی عزت پائیدار نہیں۔ پائیدار عزت، منصب، مقام وہ آخرت کا ہے۔ تو جب آخرت کا ہے تو فرمایا آخرت کی کرنسی جمع کر لو، یہی وقت ہے، یہی وقت۔ اور آخرت کی کرنسی کو جمع کرنے میں اس کو حقیر نہ جانا۔ کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کو کبھی حقیر نہ جاننا، یہ چھوٹی سی نیکی تیرا بیڑا پار لگا دی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یہ چھوٹی نیکی کون سی ہے؟ مثال کے ذریعے سے آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا، بظاہراً تو مسکرا کے مل رہے ہو، تبسم سے مل رہے ہو،
لیکن تمہیں کیا پتا کہ تمہارے اس مسکرانے سے، اس اچھے انداز سے ملنے سے جو اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں نیکی ملتی ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ تم تو حقیر سمجھتے ہو، لیکن کسی سے اچھے انداز سے ملنا، اس کے دل کو خوش کرنا ہے، اور مسلمان کا دل خوش ہو جائے اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اس میں یہ بھی کہی، ایک نصیحت یہ بھی تھی نا کہ گال پھلا کر، چہرے کو بگاڑ کر لوگوں سے نہ بدمیا کر۔ اے میرے بیٹے، اچھے انداز سے لوگوں سے ملنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، گال پھلانا نہیں لوگوں سے۔ بڑا آدمی بن گیا ہے، اللہ نے عزت دے دی، مال دے دیا، منصب دے دی، اب انگلی کے پورے ملا رہا ہے، دور رہو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال پھلا کے مت ملنا۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑتے ہوئے مت چلنا۔ کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تیرے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ تو زمین کو پھاڑ سکے، اور نہ اتنا کمال ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے تو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، تو اپنا ایک پرزہ تیرا اللہ ہلا دے تو پھر تجھے پانی میں اور پیشاب میں فرق نہیں لگے گا، پھر گوبر میں اور مٹھائی میں فرق نظر نہیں آئے گا، اور پورے اعضاء تیرے سلامت۔ دیکھتے ہو نا، دماغی کیفیت خراب ہے، نالی کا پانی پی رہے، گندگیاں اٹھا کے منہ میں ڈال رہے، کیا ہوا ہے؟ تھوڑا سا پرزہ ہل گیا ہے، اللہ نے ہلا دیا، ختم بات۔ اب تمیز ہی ختم ہو گئی۔ جو صلاحیت اللہ رب العزت نے تمیز کی عطا فرمائی تھی، اچھے اور برے کی، فائدے اور نقصان کی بات کی، پاکی اور ناپاکی کی، وہ ایک پرزہ ہلنے سے ختم ہو گئی۔ اب اس کا احساس اس کو نہ رہا کہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے نہیں پہنے ہوئے، میں مٹھائی کھا رہا ہوں یا گوبر کھا رہا ہوں، میں گندگی میں بیٹھا ہوں یا اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ اچھے اچھے خوبصورت نوجوان ہوں گے، آدمی حیران ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا پرزہ ہل گیا ہے نا دماغ کا، اپنے آپ کو دیکھ۔ اس لیے فرمایا نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، تیری طاقت اور قوت اتنی نہیں، اور نہ اتنی طاقت اور قوت ہے کہ تو آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، تو پھر تکبر کیسا؟ 2 منٹ کی کہانی ہے ساری، گردے میں درد آ رہا ہے تو ساری چودراہٹ ختم ہو گئی۔ تھوڑا سا درد برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑی سی بیماری برداشت نہیں کر سکتا، اور باتیں دیکھو جیسے آسمان اس نے تھاما ہوا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے یہی بات، جہاں اسے دین سکھایا، اس کی اچھی تربیت کی، اس میں سے ایک بات یہ بھی سکھائی کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، اللہ نے عزت سے نوازا ہے، منصب سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اس پر غرور نہ کر، اس پہ تکبر نہ کر، اچھے انداز سے۔ آپ کے تو اخلاق بڑے پیارے تھے، حدیث میں آتے ہیں کہ اگر مدینے کی لونڈی بھی آ جاتی اور آپ کو انگلی سے پکڑ کے کسی کام کے لیے کہتی کہ میرا کام کرو یا مجھ سے بات کرو، تو آپ روانہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کبھی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھاؤ، کبھی بھی لا تحقرن من المعروف شیئا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، اگرچہ وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا کیوں نہ ہو، چھوٹی سی نیکی ہے، آپ نے سلام کیا، اچھے انداز میں ملے، اللہ کے ہاں یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ اس پر اللہ رب العزت بسا اوقات مغفرت فرما دیتے، چھوٹی چھوٹی نیکی۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھا ہے، میں نے آپ کو تبسم میں ہی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ ہر وقت چھیلا پڑا کے بیٹھا ہوا ہے،
ہر وقت غصہ طاری کیا ہوا ہے اپنے اوپر، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایمان والا گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کی اپنی بیوی پہ نظر پڑتی ہے، مسکراتا ہے، آگے سے گھر والی اس کے ساتھ خوش اندازی سے پیش ہوتی ہے۔ فرمایا جب یہ دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ اپنے نظر کرم اور محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، خالی اچھے انداز سے دیکھنے پر اللہ رب العزت کی نگاہ محبت پڑتی ہے۔ چھوٹا سا کام ہے نا، چھوٹا سا کام، لیکن اس پر اللہ رب العزت کے ہاں کتنا اجر مل رہا ہے کہ اللہ سے کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، جو بھی میں کام کر رہا ہوں وہ کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس شخص کو جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اتنے چھوٹے سے عمل پہ اللہ راضی ہے کہ میاں بیوی کو، میاں بیوی کی طرف نظر کچھ اخلاصی سے، محبت سے دیکھ رہا ہے۔ ہم میں سے بعض قومیں کہ بیوی کو کون سلام کرے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں مسلمان نہیں ہے؟ اس کا تو زیادہ حق ہے۔ سلامتی میں آپ دعا دے رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم سب سے بڑی دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں بیٹھا، آیا، اس نے کہا السلام علیکم، اور کہتے ہوئے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا، آپ نے وعلیکم السلام جواب دیا اور فرمایا 10۔ تھوڑی دیر میں دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے چھوٹے جملوں کا اضافہ ہو رہا ہے، ورحمۃ اللہ کا اضافہ ہوا، وبرکاتہ کا اضافہ ہوا۔ آپ نے فرمایا 30۔ جس نے صرف السلام علیکم کہا اسے 10 نیکیاں ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا 20 نیکیاں ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا 30 نیکیاں ملی۔